وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن دوسری طرف بات کر رہے ہیں کہ ہم مظلوم بھائیوں کو خصوصی طور پر یاد رکھیں اور ہم یہ دعا کریں کہ اس عید کے دن جو ہے یہ صرف قربانی کا دن اور صرف نمازوں کا دن کے ساتھ ساتھ عید کا دن یونٹی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ ہم ویسے عام رواج یہ ہر کوئی آدمی مختلف کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن عید کے دن سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے مسلمانوں کے یونٹی کا دن بھی ہے، تو سب کے لیے خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں عید کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بھی مسلمان امت مسلمہ جو پوری دنیا میں مختلف کونوں میں موجود ہے وہ سب آپس میں یونائٹڈ ہو اور سب امن کے لیے آگے چلیں، اور سب جو ہے وہ اس راستے پہ چلیں جس سے ہم پوری دنیا کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں، اور ہم لڑائی، فتنہ، جھگڑے، سازشوں کے اس ماحول سے اپنے سب کو دور رکھیں. آج ایک اور طریقے سے بھی ہم اپنی قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو خصوصی طور پہ یاد رکھتے ہیں کہ ان کی جو قربانیاں انہوں نے پاکستان کے لیے دیں، اور آپ نے دیکھا کہ اس موجودہ جنگ میں جو ہمارا ملک کی دونوں ٹیکنالوجیز پیپلز پارٹی کے قائدین کی مرہون منت تھیں، جنہوں نے وہ ٹیکنالوجی اپنے اس ملک کو دی، جس کے لیے انہوں نے سب سے بڑی اپنی قیمتی جانیں بھی دیں، اور آج ہمارا ملک کا دفاع جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت بھی ایک نہایتی اہم مشن میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کی نمائندگی جنگ کے دوران بھی کر رہے تھے، اور اس وقت بھی وہ پاکستان کی نمائندگی بہت مضبوط طریقے سے پوری دنیا میں وہ کیس لڑ رہے ہیں اور دہشت گرد بھارت کو ایکسپوز کر رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب امن کی بات بھی کر رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور پاکستان امن کا گہوارہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو نریندر مودی کی جس طریقے سے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں دنیا بھر میں، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسا کوئی اور لیڈر نہیں ہے جو اس طریقے سے پوری بات کرے، اور پھر جس طریقے سے لوگ سنجیدگی سے چیئرمین صاحب کو لے رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، انٹرنیشنل سارے فورمز میں، انٹرنیشنل سارے جریدے جس طریقے سے ان کو پذیرائی دے رہے ہیں، یہ ایک صحیح اسٹیٹس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں اس عید پہ ایک اور خوشی یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد میری تو زندگی کی پہلی اس طرح کی عید ہے، آپ لوگوں کی میرے خیال سے میرے ہی ایج گروپ والے بیٹھے ہیں، یہ وہ عید ہے جس میں پاکستان نے ایک عظیم جنگ جیتی ہے. یہ عظیم جنگ جیتنے کے بعد یہ ہم سب کی پہلی عید ہے. تو ایک تو عید قربان ہے. عید قربان میں جو قربانی کی ہمیں راہ دکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کا ایک عظیم مثال پیدا کی، ایک اس کی خوشی، لیکن یہ پورے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کے لیے یہ خاص عید اس لیے ہے کہ اس عید پہ ہم ایک فاتح قوم کی طرح عید منا رہے ہیں. فاتح قوم کی طرح جس طرح ہم نے بھارت کو ایک عبرتناک شکست ہمارے افواج نے، ہمارے ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہماری پوری قوم نے، ہماری حکومتوں نے دی، اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. وہ بھارت جو کہ غرور میں مبتلا تھا، وہ بھارت جو کہ گھمنڈ تھا، اس کو ایشیا ٹائگر بننے کا ایک خواب تھا، جو چکنا چور 3 دن میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ جو حشر کیا ہے، پاکستان نے جو بھارت کے ساتھ جس طریقے سے اس کو عبرتناک شکست دی ہے، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کسی جنگ میں نہیں ملتی. تو یہ اس تاریخی فتح کے بعد یہ پاکستانیوں کی پہلی عید ہے.
تو اس عید کو منانے کا بھی مزہ کچھ اور ہے. اس عید کو منانے کا مزہ بھی کچھ اور ہے کہ آپ ایک فاتح قوم ہو، اور وہ جو کہ ہم سے کئی گنا بڑا ملک جس کی پاپولیشن 1.40 ارب ہے، وہ جس طریقے سے 22 کروڑ 23 کروڑ والے ملک سے جس طرح سے شکست دیکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی فتح ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی فتح ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کی فتح ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو آئندہ بھی اس طریقے کی تاریخی فتح اور بھی نصیب کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہماری بہادر افواج، ہمارے تمام فورسز اور جو ہماری سول ملٹری سب لیڈرشپ نے اور پوری قوم نے یہ جنگ جیتی ہے. اس جنگ میں افواج کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی کے جو فرنٹ پہ ہم نے جنگ جیتی ہے، پھر ہماری میڈیا نے جو خصوصی طور پر کردار ادا کیا اور جھوٹے بھارتی پروپیگنڈا کو جس طرح چکنا چور کیا، پھر اسی طریقے سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے لوگوں نے جس طرح ایک تاریخی فتح حاصل کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یونائٹڈ اور مشترکہ طور پہ جو پاکستانیوں کا اتحاد تھا اس کی فتح ہے. آج کے اس عید پہ میں خصوصی طور پہ یاد کروں گا ان سیلاب متاثرین کو جو کہ 2022 کے سیلاب میں جن کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا، ان کے گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے لیے کہا کہ جی ان کو گھر بنا کے دیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ 21 لاکھ افراد کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں. اور ان 21 لاکھ افراد کے گھر بنانے کے لیے جس طریقے دن و رات حکومت سندھ کوشش کر رہی ہے، اس کی بھی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. پوری دنیا میں آج دن تک کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے کسی بھی قدرتی آفت کے بعد اتنی بڑی تعداد میں گھر بنائے ہوں. اور جس طریقے سے ابھی ہم لوگوں نے یہ بھی بتاتا چلوں کہ مئی میں ہی ہم نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے، جو 8 لاکھ گھر بنانے کا ورلڈ ریکارڈ جو کہ نیپال میں تھا ارتھ کوئک کے بعد، وہ ہم توڑ چکے ہیں. ہر ماہ 50,000 گھر بن رہے ہیں، اور سمجھ لو 8 لاکھ کا جو ہے ہمارا نمبر وہ کراس کر چکے ہیں. تو اس وقت اگر کوئی کہے کہ پوری دنیا میں قدرتی آفت کے بعد کون سا ایسا ملک یا کون سا ایسا صوبہ یا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی بہت بڑا ہسٹوریکل اس طرح کا کوئی ہوا ہے ریہیبلیٹیشن کا کام، تو وہ پاکستان میں صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے، جس نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا عظیم رہائشی منصوبہ غریب لوگوں کے لیے اور بے گھر لوگوں کے لیے، مسکین لوگوں کے لیے جو ہے وہ بنا کے لیے. اور آپ جہاں بیٹھے ہیں تو یہ میں رورل ایریا میں بیٹھا ہوں، یہ میرے سارے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے، ان سب کے گاؤں میں آپ خود جا کے بھی دیکھ لیں، آپ کو نظر آئیں گے جس طرح گھر بن رہے ہیں. خصوصی افراد کے لیے جس طرح گھر بن رہے ہیں، جو ہمارے ڈیفیشنسی والے افراد ہیں ان کے لیے خاص جس طریقے سے بن رہے ہیں، مطلب اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اور اسی طریقے سے ان گرمیوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جس طریقے سے ان گھروں میں بھی اور باقی لوگوں میں بھی مفت میں سولر کے سسٹمز بانٹ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. کہ آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے اور حکومت کوئی سولوشن نکالے. پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ سولر سسٹمز لوگوں کے گھروں کو دیے جائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے جان چھوٹ سکے، ان کی گرمیوں سے ان کی جان چھوٹ سکے. تو عوامی حکومتوں کے عوامی فیصلے ہیں. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ دن رات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایتوں پہ وزیر اعلیٰ صاحب جس طریقے سے اس وقت سندھ بھر میں انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا ہوا ہے، جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں سمجھ سے کوئی مثال نہیں ملتی. میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گا، عید کا موقع ہے، آپ لوگ سب جو ہے اپنی عید منائیں. اگر آپ کو سوالات ہیں تو پارٹی پی ٹی آئی نے ایک بار جو کہ وہ جیل سے بیٹھ کر پیغام دیا ہے اور دوبارہ سے ایک تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. پہلے بھی تحریکیں چلتی رہی ہیں، کیا سمجھتے تحریک کا نام ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی کوئی تحریک جو ہے وہ اس وقت کامیاب ہوگی.
اور اس وقت جو بھی پروپیگنڈاز تھے نا وہ تو ان کے ختم ہو گئے. میری خواہش ہوگی کہ بھلے وفاقی حکومت ان سے ڈائلاگ کرے پی ٹی آئی سے اور تمام مسائل کو بات چیت سے حل کرے. مطلب یہ تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ کوئی بھی تحریک کا تھریٹ نہیں ہے. حکومت کو ہوتا ہے کہ جی کبھی تھریٹ ہے تو کوئی بات چیت کرے. بغیر تھریٹ کے کوئی سب عمران خان کی پارٹی میں کوئی بھی اتنا وہ نہیں رہا کہ کوئی بہت بڑی تحریک چل سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ بات چیت سے اس مسئلے کو حل کیا جا کرنا چاہیے. وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ کیونکہ اب ہمارے پاس میں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ نیا پاکستان ہے. اس وقت اس پاک بھارت جنگ کے بعد ہم ایک نئے پاکستان میں رہ رہے ہیں اور نئے پاکستان میں رہنے کا وہ جو ماحول ہے وہ ہمارا حکومتوں کا کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ماحول کو بہتر کریں. اس افراتفری والے ماحول کو ختم کریں, انتشار کے ماحول کو ختم کریں, وہ جو بلا وجہ گالم گلوچ کا جو کلچر پی ٹی آئی نے شروع کیا اس کو ختم کریں. ہم ایک نئے ماحول میں اپنے پاکستان کو آگے لے کے چلیں. اور اس وقت پاکستان کا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اب ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. یہ نیا پاکستان ہے. یہ میں صرف کسی ڈائلاگ کے لیے یا کسی تقریر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. جو اس وقت میں حالات دیکھ رہا ہوں جو پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی ویلیو ہے. میں نے اپنے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا کہ میں نے ٹریول کیا اور پاکستانی پاسپورٹ پر ٹریول کرنے کا جو مزہ تھا وہ کسی چیز میں وہ اس کی فیلنگ ہی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ حیدرآباد کے دوست ہیں, آپ بھی پاسپورٹ دنیا میں آپ کو لوگ دیکھیں گے. آپ مطلب ایک ان ادر وے آپ ایک سپر پاور کے طور پر لوگ آپ کو سمجھیں. تو اب آپ کو جب آپ کی پوری دنیا میں آپ کے پاسپورٹ کی اور آپ کی نیشنلٹی کی عزت ہو رہی ہے تو اب آپ نے اپنے پاس بھی ماحول کو اتنا بنانا ہے کہ آپ کے پاس پوری دنیا کی انویسٹمنٹ یہاں پہ آئے. ہم لوگ چائنا گئے تھے اور چائنا سے ہم نے وہاں بڑی بڑی ان کی اسٹیٹ اون میٹنگیں کی ہیں اور ہم ان کو آگے بڑھائیں. پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کی اپرچونیٹیز پیدا کریں کہ لوگ جابز کے لیے آئیں. ہمیں کوششیں کرنی پڑیں گی اور سب نے مل کے مشترکہ طور پہ کرنی پڑیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں سب کو جو نیا پاکستان کی بات کوئی اور کرتا تھا اور اس کے کہانیاں کچھ اور تھیں, اب نیا پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک کو عطا فرمایا ہے اس نئے پاکستان میں ہم نئے طرز اپنے بیہیویئر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.